میں ایک بات بتاؤں کہ مجھے ایک بار ایک انکل نے کہا اور انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، جو شخص حلال روزی کماتا ہے نا، کیونکہ علی بھائی ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو نہیں بچا سکتے، آپ جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں، یو کین ناٹ سپروائز یور چائلڈ آل دی ٹائم. ہی لیوز یور ہاؤس یس ہی از آؤٹ فرام یو، ہی از آؤٹ فرام یو. آپ کو نہیں پتا وہ انٹرنیٹ پہ کیا کرے گا. یو کین ناٹ واچ ہم اور ہر آل دا ٹائم. اللہ بچاتا ہے، بالکل اللہ کو پتا ہے یہ ایک ایک منٹ کہاں ہے، اللہ کا سایہ اس پر ہوگا. اس لیے جو حلال روزی کماتے ہیں نا، میں نے دیکھا ہے ان کے بچے اللہ بچا لیتا، ایسے نکالتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کہ بعد میں ریئلائز کرتے ہیں بڑے ہو کے کہ یار اللہ نے ہمیں کہاں کہاں سے نکالا. تو اس پہ بھی توجہ پیرنٹس کو دینی چاہیے کہ بجائے کہ بہت زیادہ فارمل انسٹرکشن، اپنے اعمال کو بہتر کریں، حلال روزی اللہ کو پلیز کریں، اینڈ اللہ پہ چھوڑیں. اللہ لک آفٹر مائی چائلڈ. بے شک. اور اس میں جو آپ نے جی یہ سورہ کہف میں جو یعنی بہت ایک واقعہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت خضر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، ٹھیک ہے، دیوار کو بنا یتیموں کی جو دیوار یتیموں کی تھی. اور کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اتنی سی بات ہے، آپ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. اللہ کی ذمہ ڈیتھ کے بعد، ان کے والد کی ڈیتھ کے بعد بھی اللہ بچوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. میں آپ کو علی جو ابھی اپنے ماؤں کی پینک والی بات کی نا، مجھے ایک واقعہ یار بڑا انٹرسٹنگ یاد آ گیا کہ میرے پاس ایک دفعہ ایک صاحب آئے، میرے اسٹوڈنٹ ہی تھے. انہوں نے کہا علی کہ سر آپ کے ساتھ میں نے بیٹی کی کاؤنسلنگ کرانی ہے، میٹرک میں اس کے ٹاپرز میں سے تھی اور فرسٹ ایئر میں اس کے نمبر جو ہے نا وہ بہت کم آئے ہیں. اچھا میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ ماشاءاللہ پوری فیملی شٹل کاک محجبہ تھے، یعنی کہ ان کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی تھی، تو مطلب ماشاءاللہ بڑے اچھی ریلیجس فیملی. ٹھیک، تو میں نے جب ظاہر ہے یہی بات کی، میں نے کہا جی مجھے بچی سے میں آپ کے سامنے نہیں بات کر پاؤں گا، تو آپ مجھے بچی کے ساتھ تھوڑا ٹائم دیجیے. دروازہ میرا ایسا ہے کہ وہ شیشہ لگا ہوا ہے، تو آپ باہر بیٹھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میں بچی سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو وہ بیٹھ گئے. جب منٹ دے وینٹ آؤٹ، وہ بچی مجھے نہیں جانتی تھی، بچی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بچی دھاڑے مار مار کے رونا شروع ہو گئی. وہ اب میں ایک سیکنڈ کے لیے تو پریشان ہوا، میں نے کہا یار میں نے تو ابھی بات بھی نہیں کی، یہ بچی رونے لگ گئی ہے. خیر میں نے کہا بیٹا آپ جب رو لیں گی تب مجھے بتائیے گا کیا مسئلہ ہے. ناؤ دس از واٹ ہر اسٹوری از. فیملی ساری تہجد گزار ہے، چاچے نانے تائے پھوپھیاں مامیاں خالہ، ٹھیک ہے. میں کسی ایک دینی جماعت کے ساتھ اٹیچ فیملی، اور بڑے ان کے اس کے وہ ہیں. کہنے لگی کہ جی میری والدہ کو بیک بون کی انجری ہو گئی، میں اس وقت میٹرک کر کے بھی ہٹی تھی، تو مجھے انہوں نے کبھی میٹرک تک کچن کا دروازہ نہیں دیکھنے دیا. اچھا ٹھیک ہے، کہ نہیں تو پڑھ. اب جب ان کو انجری ہوئی تو ظاہر ہے پہ میں گھر کی بڑی ہوں، تو میں پہلے دن جب چائے لے کر آئی تو نہ تو مجھے کسی نے چائے بنانی سکھائی تھی، نہ چائے پروسنی سکھائی تھی. میں لے کر آئی تو میری والدہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے سب کے سامنے مجھے ذلیل کرنے لگیں کہ تمہیں چائے پروسنے کی تمیز نہیں، تم دیکھتی نہیں ہو، تم جیسے میں کرتی ہوں، تم اندھی ہو. اچھا کہتی وہاں سے وہ شروع ہوئی، اور انہوں نے پھر والد صاحب نے مجھے آ کے تھپڑ مارا مہمانوں کے سامنے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے ماں کی اور ہماری ناک کٹوا دی ہے. تو کہنے لگی پہلا تو میرا سوال یہ ہے سر کہ انہوں نے مجھے سکھایا نہیں. مجھے عمر والا وہ واقعہ یاد آ گیا. عمر کا غالباً واقعہ تھا، یا جو ایک آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شاید آئے تھے کہ جی میرے والد کے حقوق جو تھا. تو پھر اس کے بعد دوسری اس نے بات کی، کہنے لگی کہ سر میرے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے اور میرے کمرے میں ٹی وی بھی ہے. اچھا اب پورا خاندان، ورلڈ کپ ہو رہا تھا ان دنوں میں، یہ پچھلے ورلڈ کپ کی بات ہے، کہ پورا خاندان میرے کمرے میں بیٹھ کے دیکھتا ہے. اب مجھے بتائیں صاحب میں پڑھوں کا، میں سرو کروں پڑھوں یا میں اپنی پڑھائی کروں، اپنا اس کا ان لوگوں کو دیکھوں. اب پھر مجھے والد صاحب سے مار پڑتی ہے کہ تم جاؤ دفعہ جب باہر جا کے پڑھو. اب میرے اے سی مجھے اس لیے لگوا کے دیا تھا کہ بھائی بچی پڑھ رہی ہے تو گرمیوں میں تنگ نہ ہو. ٹھیک، اب اس نے ریورٹ کیا جو یہ پوائنٹ ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. کہتی ہے سر آپ سے ایک کنفیشن. بچی کی عمر تھی 14.5 یا نہیں 15 سال، 15 یا 15.5 سال کی عمر تھی. کہتی ہے سر میں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ جب مجھے اکیلا موقع ملتا ہے میں نیوڈیٹی دیکھتی ہوں اور میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتی ہوں. فرسٹریشن ریلیف کہ میں ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی. بالکل صحیح. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر نمازیں میں پڑھتی ہوں سر، ان کو دکھاتی ہوں کہ نمازیں پوری پڑھ رہی ہوں. اور شیطان کا یہ بڑا ٹول ہے کہ فرسٹریٹ کر کے نا، اینگری کر کے بندے کو گناہ کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے. تو وہ جو ماں کی وہ سکھانا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی بیٹی کو سامان پروسنا نہیں آتا، بیٹی تباہ ہو جائے، صحیح لوگ نا تباہ.
مینٹل ہیلتھ کتنی ڈیمیج ہوگی. اور سلوشنس پہ اگر بات کریں, جو پورن ایڈکشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وٹ آر سم آف دا سلوشن جو آپ آج کے یوتھ کو دینا چاہتے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو میں تو ان کو بولوں گا بھائی گیٹ کاؤنسلنگ. سب سے بڑی بات یہ تو ایک وہ مسئلہ ہے کہ آپ جب کسی سے کنسلٹ کرتے ہیں, کیونکہ میں اس کے پیچھے وجہ ہے, میں اس کو اتنا جنرک نہیں کر رہا. بات یہ کہ ہم نے نا یوٹیوب پہ اتنی ویڈیوز دیکھ لی ہوئی ہیں, یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ میں شروع کرتا ہوں نا کاؤنسلنگ سیشن شروع کیا, میں ان کو کہتا ہوں کہ اچھا آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ یہی ہو سکتا ہے, وہ اگلی مجھے 10 چیزیں بتاتا ہے کہ سر یہ ویڈیوز میں نے یہ سب چیزیں دیکھ لی ہوئی ہیں, جو چیزیں آپ مجھے بتا رہے ہیں ڈیمیجز وہ مجھے کر چکا ہوں, اور اسی لیے تو میں ڈی موٹیویٹڈ ہو کے کرتا ہوں کہ بھائی اب ٹھیک ہے, اب جب پانی سر سے گزر چکا ہے نا اب پھر یہی حال ہے, پھر میں یہی کرتا رہتا ہوں. بات یہ کسی سے کنسلٹ ضرور کریں, ہیلپ لیں, مشورہ کریں, اور کسی ایسے بندے کے پاس جائیں کہ جو کہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہو, ٹھیک ہے, ان سائڈ دا فیملی اور آؤٹ سائڈ دا فیملی, وہ جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے وہ کریں. پھر دوسری بات یہ کہ چلیں, یہ حالانکہ یہ پوائنٹ پہلے ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن میں اس کو اس لیے بعد میں لا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کام اب نہیں کر سکتے, ہمیشہ اپنا جو تعلق ہے نا اللہ کے ساتھ اس پہ کام کریں, اور بہت زیادہ کام کریں. سر یہ 24/7 کی اسٹرگل ہے, یہ کوئی ایک دفعہ کوئی ایک لیکچر لینے کی یا ایک سیمینار اٹینڈ کرنے کی بات نہیں ہے, یہ بہت لانگ جرنی ہے جس میں آپ کو چلتے رہنا چاہیے. اور جب آپ یہ کام کر لیتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے موٹیویشن آتی ہے پھر سب چیزیں کرنے کی. یعنی ایک کام ایسا ہے کہ جو آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ کر لو گے, آپ نے اپنے ٹریگرز آئیڈینٹیفائی کر لیے, بھائی یہ میرے ٹریگرز ہیں, دس از ون آف دا میتھڈ کہ آپ ٹریگرز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان پہ کام کرتے ہیں, میں نے ان ٹریگر سے بچنا ہے. سر وہ توفیق کہاں سے آئے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ سے جو دعا ہے, اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا ضروری ہے اس سب کے اندر. اور یہ جو موٹیویشن آپ کو آئے گی یہ تبھی آپ کو آئے گی, آپ قرآن پڑھیں, آپ مساجد کے اندر جائیں. اور سب سے بڑی بات علی بھائی میں آپ کو بتاؤں, میں نے جو یعنی لوگوں کو ایڈوائس کیا اور جس کا بہت زیادہ رزلٹ آیا ہر چیز کے اندر, وضو کی حالت میں رہیں. یہ جو چیزیں ہیں نا, دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ سر مجھے ٹریگرز کی بات کر رہے ہیں نا, مجھے کوئی ٹریگر نہیں ہے. مجھے ٹریگر یہ کہ میں بیٹھا ہوں اپنا پڑھ رہا ہوں, ایک دم مجھے تھاٹ آ گیا. اب ایک تو ریزن یہ ہے کہ بھائی آپ کانٹینٹ دیکھتے ہی وہ 24/7 یو آر انوالوڈ ان دس, تو آپ کو خیال کیا آئے گا؟